بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ایڈوکیٹ محمد اشفاق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم نے جو انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ ہے کہ فرد جرم کیا ہے۔ کیا کسی ملزم پر فرد جرم عائد ہونے کا مطلب اس کو سزا دینا ہوتا ہے، یا فرد جرم کیوں عائد کی جاتی ہے اور کس قانون کے تحت فرد جرم عائد کی جاتی ہے۔ ان تمام ٹاپکس کو آج کی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ فرد جرم ایک ملزم کے خلاف الزامات کا خلاصہ ہوتا ہے۔ فرد جرم عائد کرنے کا مقصد ملزم کو جرم کے متعلق مطلع کرنا ہوتا ہے، جس کے تحت اس کی سماعت ہوگی تاکہ وہ اچھی طرح اپنا دفاع کر سکے۔ فرد جرم عائد کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو ملزم پر الزامات لگے ہیں وہ سچ ثابت ہو گئے ہیں، یا جو استغاثہ نے اس پہ الزامات لگائے ہیں وہ سچ ثابت ہو گئے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ صرف اس لیے فرد جرم عائد کی جاتی ہے تاکہ ملزم کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کے اوپر کون کون سے جو ہے وہ الزامات لگے ہیں اور اس کو اپنے دفاع کے لیے کیا کرنا چاہیے، تاکہ وہ اس حوالے سے اپنی تیاری کر لے، اس کو پتہ ہو کہ اس کے اوپر یہ الزامات ہیں اور ان تمام الزامات کا اس نے جواب دینا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ایک جو اس نے الزام استغاثہ یا FIR میں درج ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ اس کے حوالے سے قانون کے مطابق جو ہے اس کو سزا دی جائے گی۔ عدالت ملزم پر فرد جرم عائد کب کرتی ہے؟ یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے کہ جی کون سا ٹائم ہوتا ہے یا سٹیج کون سی ہوتی ہے۔ یہ اختیار عدالت کو دفعہ 221 ضابطۂ فوجداری کے تحت حاصل ہوتا ہے۔ وہ کسی بھی ملزم پر ایک خاص سٹیج پہ جا کر دفعہ 221 کے تحت اس بندے پر فرد جرم عائد کر سکتی ہے۔ دفعات 221 سے 240 تک ضابطۂ فوجداری کی یہ سیکشن ہمیں بتاتے ہیں کہ فرد جرم عائد کرنے کے حوالے سے تمام انفارمیشن اس میں موجود ہے۔ ان دفعات میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ عدالت کے لیے جو ہدایات ہیں جس کے مطابق وہ عدالت جو ہے وہ کسی بندے پر فرد جرم عائد کرتی ہے۔ فرد جرم جب عائد کرتی ان ہدایات میں لکھا گیا ہے کہ فرد جرم عائد کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، لوازمات اس کے کیا ہوتے ہیں اور فرد جرم کیسے عائد کی جاتی ہے۔ فرد جرم عائد کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ الزامات جو کہ FIR میں لگائے گئے ہیں یا استغاثہ جو فائل کیا گیا ہے اس میں جو الزامات لگائے گئے ہیں ان کا ایک خلاصہ ہوتا ہے۔ ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ جو مستغیث ہے اس نے آپ پر، جو مدعی ہے اس نے آپ پر فلاں الزامات لگائے ہیں اور ان کے حوالے سے آپ پر کیس چل رہا ہے، تاکہ اس کو پتہ چلے، اس ملزم کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ اس پہ الزام کیا ہے۔ تو اس تمام جو ہے وہ جو بھی اس پہ الزامات ہوتے ہیں، جو FIR ہوتی ہے، اس کا ایک خلاصہ اس کو سنایا جاتا ہے اور اس کو اس کی زبان میں سنایا جاتا ہے۔ فرض کر لیں کہ وہ سندھ کا بندہ ہے اور اس کو انگریزی نہیں آتی، یا کوئی دوسرا پنجابی بندہ جسے اردو سمجھ نہیں آتی، یا سندھ کے بندے کو اردو سمجھ نہیں آتی، تو مقامی زبان میں باقاعدہ طور پر ان کو فرد جرم پڑھ کے سنائی جاتی ہے اور اس کو پوچھا جاتا ہے اور اس کے سگنیچر لیے جاتے ہیں کہ کیا آپ کو سمجھ آ گئی ہے، اور اس کو مکمل جب سمجھ آ جاتی ہے تو اس کے بعد پھر اس کو وہاں پہ اس کے دستخط لے لی جاتے ہیں۔ عام طور پر جو الزامات استغاثہ نے لگائے ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ اس پہ فرد جرم کے بعد وہ الزامات ثابت ہو گئے ہیں۔ یہ صرف اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ پر یہ جو ہے وہ الزامات ہیں، اس حوالے سے آپ کے ساتھ جو ہے وہ کارروائی ہوگی۔ اگر آپ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہیں تو آپ نیکسٹ جو ہے وہ ہیئرنگ میں کر سکتے ہیں۔ اس کے لوازمات کیا ہوتے ہیں، مطلب اس میں کون کون سی چیزیں جو ضروری ہوتی ہیں۔ فرد جرم عائد کرتے وقت لازم ہے کہ عدالت مزاج جو موجودہ شہادت کی بنیاد پر فرد جرم عائد کرے، مطلب شہادتوں کی بنیاد پر ہی فرد جرم عائد کیا جا سکتا ہے۔ استغاثہ کے تحت کوئی رپورٹ، کوئی چلان کو عدالت کسی طور پر
पाबंद नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि चालान जमा नहीं हुआ, पुलिस वाले ने चालान जमा नहीं करवाया और फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकती, या कोई रिपोर्ट जो होती पेश आनी थी वो नहीं आई तो फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकती। फर्द जुर्म बेसिकली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है मुलज़म को, ताकि वो अपने दफा में कुछ कह सके या कोई चीज़ पेश कर सके। उसके बाद है फर्द जुर्म का मकसद क्या होता है, बेसिकली इसका मोटिव क्या है, क्यों ये आयद की जाती है किसी बंदे पर। अक्सर औकात हम न्यूज़ में सुनते हैं जी फलां पॉलिटिशियन पर जो है फर्द जुर्म आयद कर देगी, फलां पे फर्द जुर्म, और हालांकि वो दंदनाते फिर रहे होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि फर्द जुर्म का मतलब होता है कि आप पर जो इल्ज़ामात लगे हैं वो सिर्फ आपको बताए गए हैं कि ये इल्ज़ामात हैं और इसके हवाले से आप हमें जवाब जमा करवाएं। फर्द जुर्म का बुनियादी मकसद है कि वो अपने खिलाफ इल्ज़ामात से आगाह हो। मुलज़म को आगाह होना चाहिए कि जी मेरे खिलाफ बेसिकली जो है वो इल्ज़ाम क्या है। देखिए, आप किसी को कहेंगे आप गुनाहगार हैं, 10 बार भी उसे गुनाहगार कहेंगे तो उसे कैसे पता चलेगा उसने गुनाह किया कौन सा है। इसीलिए उसको बताना ज़रूरी होता है, तो उसको फर्द जुर्म का नाम दिया जाता है। वो इसके काबिल हो सके ताकि उसको वो अपनी दफा में कोई वकील करेगा, कोई किसी किस्म का कोई जो सद्देबाब करेगा, कोई चीज़ लेके आएगा, कोई गवाह लेके आएगा, तो इस हवाले से उसको इस नीयत से बताया जाता है कि अगर वो बेगुनाह है तो अपनी बेगुनाही साबित करे। फर्द जुर्म और चार्ज शीट का ये एक मुख्तसर सा लेक्चर था। इस हवाले से अगर कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।